الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی ابتدائی ایک آیت کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور اولاد ملک شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس وقت یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے یہ سورت سکھائی۔ وہ یہودی عالم حضور آقا علیہ السلام کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں بتائی گئی، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف کی اپنے سے ماقبل سورت ہود کے ساتھ مناسبت یہ ہے
کہ سورہ ہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب میں بھی اسے سورہ ہود کے بعد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی ایک جداگانہ تفسیر بھی لکھی ہے، جس کا انداز سفیانہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی تفسیر کے تحت مؤثر نصیحتیں، تشبیہات، حکایات اور نکات بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام را، اس کے صحیح معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اس صورت میں جو آیات بیان ہوئی یہ روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ مبین کا معنی ہے روشن اور ظاہر کر دینے والی۔ قرآن پاک کا مبین ہونا یوں ہے کہ اس کا اپنے مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، نیز اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا واضح ہے، اور اس کے معنی روشن اور واضح ہے کہ آیت قرآنی معنی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے، نیز اس قرآن میں حلال اور حرام، حدود اور تعزیرات کے احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں میں ان کے نبیوں رسولوں کے احوال روشن طور پر مذکور ہے، اور اس میں حق اور باطل کو ممتاز کر دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔